علماء نے دو تعریفیں لکھی ہیں، دو ڈیفینیشن دی ہیں زیارت کی. حضور الزائر عند المزور. اب آپ لوگوں کے ہاں کیونکہ عربی زبان عام ہے اس لیے بعض کا ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن پھر میں ترجمہ پیش کروں گا ان حضرات کے لیے جن کو شاید عربی اس طرح سے نہ آتی ہو. حضور اپنا وجود پیدا کرنا، حاضر ہونا. زائر کا اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا جس کی وہ زیارت کرنا چاہتا ہے. تو بہت سے لغت کے اندر، بہت سی جو لغت ہیں ان کے اندر یہ ڈیفینیشن دی گئی ہے، یہ تعریف کی گئی ہے کہ زیارت کیا چیز ہے. زائر کا، مزور کی، جس کی وہ زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کی بارگاہ میں حضور پیدا کرنا، حاضر ہونا زیارت کہلاتا ہے. تو اب انسان جیسے ہی کسی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو یہ زیارت ہے. کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، یہ خاص زیارت ہے. زیارت کی صرف یہ ڈیفینیشن نہیں ہے بلکہ اہل لغت نے یہ بھی لکھا ہے کہ توجہ کرنا کسی کی طرف، اپنی تمام تر توجہات کسی سے ہٹا کے کسی ایک کی طرف کر لینا، یہ زیارت کہلاتا ہے. اب چاہے انسان قریب سے زیارت کرے چاہے بعید سے زیارت کرے. زیارت عاشورہ اگر آپ یہاں سے پڑھیں گے، پاکستان میں کسی علاقے سے، یورپ میں، امریکہ میں، کسی بھی جگہ سے جب آپ زیارت پڑھیں گے تو آپ کو زیارت کا پورا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کی توجہ اس امام کی طرف ہے. اس ظاہر وہی ہے جو زیارت پڑھے اور زیارت کرے. اسی لیے معصوم علیہ السلام نے کہا ہے، زیارت خصوصاً عاشورہ کے شروع میں الفاظ موجود ہیں کہ جو بھی عاشورہ کے دن یا کسی بھی وقت، حتیٰ ہمارے اکثر فقہا مراجع ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کربلا کا رخ کر لے اور جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنی پوری توجہ دینے کے بعد صرف انگلی کا اشارہ کر کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور وہ پوری زیارت کو پڑھے، تو اس کا وجود چاہے کربلا سے دور ہو لیکن سید الشہداء کی زیارت کا پورا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے ساری طرف سے توجہ کاٹ کے سید الشہداء کی طرف کر لی ہے. تو اب وہ حضور پیدا کرنا بہت زیادہ ثواب دلاتا ہے، لیکن زیارت پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا. زیارت پڑھنے کا ثواب. توجہ ہے اب تک لوگوں کے میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، انسان کتنے بھی فاصلے سے، اب معصوم سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ جو کربلا میں پہنچے گا زیارت عاشورہ کا ثواب اسے ملے گا؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا. امام نے کہا نہیں، من قریب او بعید، چاہے کوئی قریب سے زیارت پڑھے چاہے بعید سے زیارت پڑھے، اگر کربلا کا رخ کر کے ہمارے جد بزرگوار سید الشہداء کی زیارت کرے گا تو اسے زیارت کا پورا ثواب ملے گا. لیکن جب انسان خود بے نفس نفیس خود کربلا چلا جاتا ہے تو پھر اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا. اب ذرا میں دوسرا جو مفہوم ہے وہ ہے اتنا زیادہ جو ائمہ علیہ السلام نے ثواب کا ذکر کیا. اب اگر آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے جب بیان کیا صحابہ سے کہ میرے اس نواسے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، جو بھی پھر اس کی زیارت کرے گا اسے میرے حج کا ثواب ملے گا. تو اب صحابہ کہنے لگے یا رسول خدا آپ کے حج کا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے 2 حج کا ثواب ملے گا. کسی نے کہا یا رسول خدا آپ کے 2 حج کا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے پھر یہاں تک پھر کہا 5 حج کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ بہت ایک بڑی تعداد بتائی کہ میرے اتنے حج کا ثواب ملے گا جو بھی میرے نواسے حسین کی زیارت کرے گا کربلا معلیٰ میں. اب عزیزان گرامی اگر آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں تو خود جیسے نیمہ شعبان پہ بے انتہا ثواب لکھا گیا ہے، 40 پہ سید الشہداء کی 3 مخصوصیاں ہیں. نیمہ شعبان ہے، 15 شعبان ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہے، اور 20 صفر چہلم. یہ 3 مخصوصیاں ہیں جن پہ کہا جاتا ہے کہ انسان عام زیارت سے بھی کئی گنا زیادہ. اب میں صرف ایک روایت پیش کروں گا کیونکہ وقت نہیں کہ اس میں تفصیل میں صرف وہ روایات پیش کروں. کامل الزیارات میں کثرت سے روایات آئی ہیں. شیخ عباس قمی نے جس روایت کو نقل کیا ہے کامل الزیارات سے اور متعدد کتابوں سے اپنی مفاتیح الجنان میں، وہ روایت پیش کر رہا ہوں جو مستند روایت جس کو ہمارے علماء نے قبول کیا سب نے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں جو بھی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو سید الشہداء کی میدان کربلا میں زیارت کرے اسے 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 جہاد رسول خدا کے ساتھ کرنے کا ثواب ملے گا. مجھے نہیں معلوم اب تک کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں. اللہ نے گرامی غور کیجیے گا اس پہ کہ امام معصوم نے، میں نے کہا نا کہ ہمارے علماء نے اس کو سب نے قبول کیا کہ 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد رسول خدا کے ساتھ کرنے کا ثواب ملے گا جو یوم عرفہ پہ سید الشہداء کی زیارت کرے.
آپ تصور کر سکتے ہیں کتنا ثواب درج کیا گیا. اب یہ اتنا ثواب جو ہمارے علماء نے لکھا ہے، اتنا جو نقل کیا گیا، اس سے پہلے کہ میں تشریح کروں ان جملوں کی جو امام نے پیش کیے ہیں، کس انداز سے سلام کیا، یہ اتنا ثواب ذکر کیا گیا. اتنا ہی ثواب کیوں دیا گیا؟ تو عزیزان گرامی، فیض کاشانی نے یہ جو روایات ہیں جناب سید الشہداء کی زیارت سے متعلق اتنا ثواب ذکر کیا گیا، انہوں نے ایک جواب لکھا کہ اتنا ثواب کیوں ہے سید الشہداء کی زیارت کے لیے، اتنا ثواب کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس روایت پہ ذرا غور کرو اور اس کے بعد پھر مفہوم سمجھ میں آئے گا اتنا ثواب کیوں ہے. کہا امام حسن مجتبیٰ طواف خانہ کعبہ بجا لا رہے تھے. طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، حج کا یا عمرہ کا طواف تھا، اور سارے کے سارے حاجی ساتھ میں تھے. اب یہ حج سے پہلے کا عمرہ تمتع ہے، یہ حج کا طواف ہے. بہرحال اب سب طواف کر رہے ہیں، سارے صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور نواسہ رسول ہیں، طواف کر رہے ہیں. اچانک ایک آدمی آتا ہے اور آ کے آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی ہے جو راہ خدا میں مجھے کھانا کھلا دے؟ ہے کوئی جو راہ خدا میں مجھے نیا لباس دلا دے؟ ہے کوئی جو راہ خدا میں مجھے نالین دلا دے؟ میرے پاس جوتے نہیں. تو اب لوگوں نے کہا کہ رک جا، ابھی ہم لوگ طواف مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر تیری مدد کریں گے. لیکن امام حسن مجتبیٰ نے وہیں سے طواف کو چھوڑا، کہا آپ میرے ساتھ آ، میں تجھے کھانا کھلاؤں. امام فوراً لے کے چلے گا، آپ میرے ساتھ چل، میں کھانا کھلاؤں تجھے، نئے کپڑے لے کے دوں، نالین لے کے دوں. امام نے اسے کھانا کھلایا، نئے کپڑے لے کے دیے اور اس کو نالین لے کے دیے. جیسے واپس آئے تو اب وہ سارے صحابہ، تابعین کا مجمع، تبع تابعین، وہ سب کے سب امام پہ حملہ آور ہوئے اور کہا کہ آپ نواسہ رسول ہو کے طواف کو چھوڑ کے چلے گئے، آیا طواف کا ثواب زیادہ ہے یا اس کے کھانا کھلانے کا ثواب زیادہ تھا؟ آپ نے طواف توڑ دیا، آپ نے طواف چھوڑ دیا. خانہ خدا کا طواف تھا، آپ طواف بجا لا رہے تھے، آپ طواف چھوڑ کے چلے گئے اس فقیر کو، اس جاہل کو، اس گنوار کو کھانا کھلانے کے لیے، جس کے پاس نہ لباس تھا نہ جوتے تھے، بھوکا آدمی تھا. اس آدمی کو، بھوکے کو بعد میں کھانا کھلایا جا سکتا تھا. امام نے کہا سنو، اس سے پہلے کہ کچھ اور کہو، کیا تم نے میرے جد رسول خدا کو کہتے نہیں سنا کہ جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا، جس نے کسی بے لباس کو لباس پہنایا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا، جس نے کسی ننگے پیر پھرنے والے کو جوتے پہنائے اسے ایک حج کا ثواب ملے گا. امام نے فرمایا کہ حج کے 13 ارکان ہیں، ایک رکن طواف ہے، 13 میں سے ایک رکن طواف ہے. کہ میں ایک رکن کو چھوڑ کے گیا، طواف کو چھوڑ کے گیا، اور یہ 13 رکن بجا لاؤ تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. میں ابھی 3 حج کا ثواب لے کے آیا ہوں. اور فرما رہے ہیں سلطان کرام، امام نے کہا اس بھوکے کو کھانا کھلانے سے مجھے ایک حج کا ثواب ملا، اسے نالین پہنانے سے ایک حج کا ثواب ملا، اسے نیا لباس دلانے سے ایک حج کا ثواب ملا. کہ میں نے ایک طواف چھوڑا، 3 حج کا ثواب واپس لے کے آیا. عزیزان گرامی، فیض کاشانی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، بعض اوقات انسان صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. سید الشہداء کے پاس جو کچھ تھا، اگر پہنچا پا رہا ہوں، سید الشہداء کے پاس جو کچھ تھا، کہ پروردگارہ میں نے تجھ پہ قربان کر دیا، کیونکہ میں نے دیکھا یہ دنیا فانی ہے، تو کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں، کیوں نہ میں اللہ میں فنا ہو جاؤں. اب جب تک خدائی رہے گی تب تک حسینیت رہے گی. توجہ فرمائیے جانے کے رہے. تب جناب سید الشہداء نے جو کچھ تھا خدا پہ قربان کر دیا، دین الہی پہ قربان کر دیا. اب خدا ہمیں وہ ہماری زیارت کا ثواب نہیں دے رہا، بلکہ جناب سید الشہداء کی قربانیوں کے صدقے میں ان کی زیارت کرنے والے کو ثواب دے رہا. اگر بات پہنچ گئی ہو، اب دوسرے جواب کی ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پھر بھی بسم اللہ پیش کر دیجئے. تو عزیزان گرامی، بہرحال یہ فیض کاشانی نے جواب دیا ہے کہ یہ وہ جواب ہے کہ جناب سید الشہداء نے جب سب کچھ پروردگار پہ قربان کیا، تو اب خدا کہتا ہے میرے حسین، آپ کی قربانیوں کے عوض اب جو آپ کی زیارت کے لیے آئے گا اس کو اتنا ثواب دوں گا کہ وہ متحیر و پریشان ہو جائے گا کہ پروردگارہ اتنا ثواب کیسے؟ یہ اس کی زیارت کا نہیں، یہ آپ کی قربانیوں کا ثواب ہے. تو یہ ایک زاویہ، ایک پہلو. اور دوسرا بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا.
سب کے ذہنوں میں علامہ حلی نام کہ بہت بڑا نام ہے، یوسف ابن مطہر حلی. جب جائیں گے حرم امیر المومنین میں انشاءاللہ زیارت کے لیے تو آپ کو 2 ستونوں کے نیچے 2 قبریں ملیں گی، یعنی مقدس اردبیلی کی ہے، ادھر محمد حسین اصفہانی، اور علامہ حلی کے اندر قبر ہے. تو یہ بہرحال ستون مانے جاتے ہیں، امیر المومنین کے سب سے بڑے خادم اور ان کے سب سے بڑے نوکر مانے جاتے ہیں. عاشق امیر المومنین یوسف ابن مطہر حلی. اب آئیں ذرا، علامہ حلی کربلا کی زیارت سے پیدل واپس آ رہے تھے نجف اشرف. خود ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ راستے میں اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی پر نور وجیح نوجوان قریب آیا اور کہا کہ اے شیخ اگر کہو تو نجف تک تمہارے ساتھ سفر کروں. تو علامہ حلی کہتے ہیں کہ اچانک اس نور کو دیکھنے کے بعد خود بخود ایک تمائل پیدا ہوا اور میں نے خود ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر آپ جیسی کوئی مقدس ہستی میرے ساتھ سفر کرے تو یہ نجف کا سفر اور زیادہ آسان ہو جائے گا. آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے تو آپ ساتھ سفر کیجئے، بالکل بسم اللہ. میری اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ کوئی آپ جیسی مقدس ہستی میرے ساتھ ہو. لیکن علامہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں وہم و گمان میں نہیں یہ کون، صرف چہرے کو دیکھنے کے بعد کہ ان کی زہد و تقوی کا اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بہت ہی پر نور ہے. توجہ ہے مجمع کی؟ کہ میں صرف چہرے کو دیکھ رہا تھا. کہا اچانک جب گفتگو شروع ہوئی تو علامہ حلی اس وقت 70 برس سے زیادہ ہیں، یعنی انتقال سے 1-2 برس پہلے کی بات ہے. 72 سال کے ہیں یا 73 سال کے جب انتقال ہوا ہے، اور انتقال سے چند برس پہلے کی بات ہے. بہت ضعیف العمر تھے، مرجع تقلید تھے. اب وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک جب گفتگو شروع ہوئی تو کچھ ہی دیر گفتگو کے اندر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میرا علم تو کچھ بھی نہیں ہے. جو علم اس کا ہے وہ تو علم میرا بھی نہیں ہے. لوگ مجھے عالم وقت سمجھتے ہیں، میری تقلید کرتے ہیں، لیکن علم تو ان کے پاس ہے. کہ جب مجھے یہ احساس ہو گیا کہ علم ان کے پاس ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ استفادہ کیا جائے. جو مسائل کئی دنوں سے مجھے درپیش تھے تو کہا کہ 22 ایسے سوال تھے جو آج تک میں حل نہیں کر پایا تھا. کون؟ علامہ حلی کا 22 ایسے سوال تھے جو میں حل نہیں کر پا رہا تھا. تو میں نے فوراً سوچا کہ میں ان سوالوں کے جواب ان سے پوچھ لوں. ایک سوال تو سر پہلے پیش کروں گا، پھر میں دوسرا سوال جو زیارت سے متعلق ہے، میرے موضوع سے متعلق. کہا میں نے ایک سوال کیا ان سے کہ یہ مسئلہ اس کا حل آپ کے ذہن میں ہے؟ ابھی جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے؟ کہا تم جب گھر جاؤ گے اپنے تو تمہارے ہی اپنے کتاب خانے کے اندر جب دیکھو گے تو جب اپنے کتاب خانے میں جاؤ گے دائیں طرف سے قفسوں کو گننا شروع کرنا. 7ویں قفسے کے اندر 9ویں جو شمارے کے اندر تمہارا قفسہ ہے اس کے اندر ایک کتاب ہے، نام یہ ہے، جلد نمبر یہ ہے، صفحہ نمبر یہ ہے. دائیں طرف کے صفحے کے اوپر سطر نمبر یہ ہے، جعفر ابن محمد کی حدیث درج ہے. کا اس انداز سے نام لیا جیسے ائمہ ایک دوسرے کا نام لیا کرتے تھے، اپنے اجداد کا نام لیا کرتے تھے. تو کہا کہ ہمارے جد کی ایک حدیث وہاں پہ درج ہے، یعنی چھٹے امام کی طرف اشارہ کیا کہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کی حدیث وہاں درج ہے. کہ اس حدیث کو جا کے دیکھو کہ جواب یہ ہے اور وہاں پہ جا کے تم تاکید کر لینا. کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے کتاب خانے کو یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کہ اب میں نے ہمت کر کے وہ سوال کیا کہ جو سوال بہت زیادہ پریشان کرتا. 22 سوالات ہیں، اس ایک سوال کو پیش کرنا چاہتا ہوں. علامہ نے خود کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا کہ یہ وہ 22 سوال ہیں کہ جو یوسف بن مطہر حلی نے سوال کیے اور جواب حاصل کیے. میں انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا کس سے. اب ایک مرتبہ سوال کیا، کہا کہ یہ جو روایت ہے کہ اگر کسی نے مچھر کے پر کے برابر سید الشہداء پہ آنسو بہا دیا تو اسے جناب سیدہ کی شفاعت نصیب ہوگی. کہا اولا یہ روایت میں نے خود اس کی سند کو دیکھا، یہ روایت مستند ہے. یہ علامہ حلی کہہ رہے ہیں کہ روایت مستند ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ایک چھوٹے سے آنسو کے عوض جناب خاتون جنت کی شفاعت کیوں نصیب کر دے گا اس رونے والے کے حق میں؟ کہ کیوں اتنا ثواب ہے؟ تو کہا کہ دیکھو جب تم لکھنا نا جواب لکھنا تو یہ واقعہ وہاں پہ درج کر دینا، یہ واقعہ وہاں درج کر دینا. کہا کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنے قافلے کے ساتھ شکار کرنے باہر گیا اور جنگل میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا. سننا چاہ رہے ہیں زیادہ نہیں گرام؟ تو کہا جب وہ قافلے سے بچھڑ گیا تو رات میں بہت پریشان تھا، جنگل ہے، حیوانات بہت زیادہ ہیں. تو اس نے اچانک تلاش کرتے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے
فوراً قریب گیا, دستک دی, ایک نوجوان باہر آیا, کہ کیا بات ہے؟ اس نے نہیں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں, کہا کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں, اگر ہو سکے تو میری امداد کر دیجئے. تو کہا رک جاؤ, میری بوڑھی ماں ہے, میں ان سے سوال کر لیتا ہوں, پوچھ لیتا ہوں. اس نوجوان نے اپنی ماں سے سوال کیا, کہا کہ اس طرح سے کوئی آدمی ہے, کہتا ہے میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں, کیا ہم پناہ دے دیں؟ کہاں بیٹا پناہ دے دو, ایک رات کے لیے پناہ دینی. تو کہا, اس کی ماں نے کہا کہ پناہ دے دو. اس نے اس بادشاہ کو پناہ دے دی. کہا کچھ کھانے کو ہے, میں بہت بھوکا ہوں. تو اس نوجوان نے کہا کہ ہماری تو کل جو کائنات ہے بس وہ ایک گائے ہے, ہم اسی جنگل میں سے پھل توڑ لیتے ہیں, سبزیاں یہاں سے توڑ لیتے ہیں, اور وہ گائے کا دودھ دہا کرتے ہیں, اور اسی سے ہم سیر ہو جاتے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کہا اگر کچھ کھانے کو ہو تو دے دو. ماں نے کہا کہ بیٹا گائے کو ذبح کر کے انہیں کھلا دو. کہا کہ اس آدمی نے کیا کیا, گائے کو ذبح کیا, اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت پکایا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا. ماں نے پکایا اور وہ گوشت پکا کے اس بادشاہ کو کھلا دیا. صبح جب ہوئی تو اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھو, جب کچھ ہی دیر میں اس کے قافلے والے آ گئے تلاش کرتے ہوئے, کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں, اگر کبھی ضرورت ہو تو میرے پاس ضرور آنا, میں مدد کروں گا. کچھ ہی دنوں بعد ان کے گھر میں فاقے ہونے لگے, کیونکہ اب کچھ نہیں رہا تھا. ماں نے کہا کہ بیٹا اس بادشاہ نے کہا تھا اگر کبھی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا, جاؤ جا کے بادشاہ سے سوال کرو. تو وہ محل میں آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آپ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے تھے, ہمارے ہاں پناہ لی تھی؟ بادشاہ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. کہا کہ اب ہم ضرورت مند ہیں, محتاج ہیں, اگر کوئی ہو سکے تو مدد کر دیجئے. تو بادشاہ نے اپنے سارے درباریوں سے پوچھا, کہا بتاؤ مجھے کیا اس کو اس ایک رات کے جو کھانا ہے اس کے عوض کیا دینا چاہیے؟ ایک نے کہا کہ آپ اپنے تاج کا ایک جوہر دے دیجئے, ایک ہیرا دے دیجئے. کچھ لوگ پہنچ گئے. دوسرے نے کہا اپنا تاج دے دیجئے, کسی نے کہا 1000 اشرفیاں دے دیجئے, کسی نے کہا کچھ, کسی نے کہا کچھ. بادشاہ نے کہا تم میں سے کسی نے انصاف نہیں کیا, اس کی کل کائنات وہ گائے تھے, اس نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا. اگر میں اپنی پوری بادشاہت اسے دے دوں تو کیونکہ اس نے پہل کی تھی, تو سب کچھ دینے کے باوجود بھی اس نے پہل کی ہے. تو اب فوراً کہا, اے یوسف ابن مطہر حلی, اپنی کتاب میں لکھنا سید الشہداء کے پاس جو کچھ تھا راہ خدا میں دے دیا. خدا نے سید الشہداء کی اس قربانی کے عوض کہا کہ اگر جنت بھی دے دوں تو کم ہے, کیونکہ آپ نے پہلے دیا. علامہ حلی کہتے ہیں میں گھر پہنچا اور میں نے فوراً دروازہ بند کیا, تالا لگایا, تاکہ میں مکمل جلدی وہ جواب لکھ لوں. وہ سارے حوالے دیکھے, کتاب کو لکھا, جلدی سے سارے وہ جوابات لکھے, پوری رات بیٹھ کے لکھتا رہا. اچانک ایک مرتبہ فجر سے پہلے میرے ہاتھ سے عصا گر رہا تھا, اور میں سوچ رہا تھا یہ کون ہے جس نے میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں. اچانک وہی نور میرے سامنے آیا, عصا کو گرنے سے پہلے پکڑ کے مجھے واپس لوٹایا. کہا کہ اے یوسف ابن مطہر حلی, اگر کربلا سے نجف کے راستے میں تیرے امام نے تیرے سوالوں کے جواب نہیں دیے تو اور کس نے جواب دیے ہیں؟ کہا کہ مولا یہ دروازہ تو میں نے تالا لگا رکھا تھا, کہ جس خدا نے زمین کو میرے لیے خلق کیا ہے وہ یہ تالے مجھے محتاج نہیں بناتے کہ میں بغیر تالے کھولے اندر آ جاؤں. صلوات پڑھیں گے امام کی خوشنودی کے لیے.